پاکستان کی بیوروکریسی کی پرتگال میں بڑی تعداد میں جائیدادیں ہیں اور اسی ضمن میں گرفتاریاں بھی پاکستان کے اندر اعلیٰ بیوروکریسی کی ہو چکی ہیں، اور ایک نیا بیان بھی دوبارہ سے وزیر دفاع نے داغ دیا ہے، جس کے بعد مزید تہلکہ مچ گیا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، اس کی تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ اپنا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں، میں صدیق اورنگزیب آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے کیسر خان تھدولی۔ کیسر تھدولی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صدیق۔ ناظرین، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آنے والی اپڈیٹس بآسانی آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، گزشتہ چند دنوں کی اگر بات کریں تو وزیر دفاع خواجہ آصف نے بیان دیا تھا کہ پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے، ان کی جائیدادیں باہر کے ممالک پرتگال کا انہوں نے ذکر کیا کہ بڑی تعداد میں وہاں پر جائیدادیں ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر کئی گرفتاریاں بھی دیکھنے کو ملی، اور نیا جو بیان انہوں نے دیا ہے اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ذرا کیسر خان تھدولی کی جانب بڑھتے ہیں۔ کیسر تھدولی، وزیر دفاع خواجہ آصف نے بیوروکریسی کا ذکر کر کے ایک طرح سے تو اپنی حکومت کو انہوں نے پوسٹ مارٹم کر دیا، اپنی حکومت کی نااہلی کہہ لیں۔ ظاہری سی بات ہے، حکومت اوپر تو بیٹھے یہ لوگ ہیں نا، کرپشن کرنی ہے اگر تو پھر ان کے بنا کرپشن ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ صدیق۔ دیکھیں، خواجہ محمد آصف کی آپ جہاں تک بات کرتے ہیں، بہت اچھے سوئمر ہیں، وہ بڑی اچھی سوئمنگ کرتے ہیں۔ آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ کبھی نہر کے اندر جمپیں لگاتے ہیں پل کے اوپر کھڑے ہو کے، کبھی وہ دریاؤں کے اندر ہمیں نہاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بہت اچھی تیراکی وہ جانتے ہیں، اور وہ ان کا یہ بچپن سے شوق تھا تیراکی کا، اور ماشاءاللہ الحمدللہ ابھی تک اس عمر کے اندر وہ سپر فٹ ہیں اور بہترین۔ بچپن کے اور شوق بھی سنا ہے ان کے تھے، بہت زیادہ شوق تھے ان کے۔ لیکن خواجہ محمد آصف جو ہیں، یہ جو آپ نے باتیں کی یہ ساری درست کی ہیں۔ انہوں نے ایک اور بات بھی کی ہے، بہت ساری باتیں نا اس کے اندر، کوئی ایک بات تو ہے نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ، وہ پاکستان کا مستقبل ہیں، وہ سیاست کے اندر پاکستان کا مستقبل ہیں، اور میں جس طرح سے اپنی بیٹی کے لیے دعا گو ہوں، اپنی سگی بیٹی کے لیے، ویسی مریم کے لیے ساتھ انہوں نے ذکر کیا وہ وزیر اعلیٰ بعد میں، پہلے ہماری بیٹی ہیں۔ تو مطلب کہنے کا کہ وہ مطمئن ہے۔ اور انہوں نے، آپ کو یاد ہو، کل ہی میرا خیال ہے ایک ملاقات کی ہے مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب سے، بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے اپنے تمام جو خیالات، جو انہوں نے اظہار کیا، خدشات، جو پیار اور محبت کی باتیں تھیں، وہ ساری کر دی ہیں۔ یہ اتنے دنوں بعد کیسے تھوڑی یہ سامنے آیا نا، آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ چند دنوں میں تو یہ کہہ رہے تھے خواجہ صاحب جا رہے ہیں، استعفیٰ دے دیا۔ اچھا، نہیں، ہمیں پتا تھا کہ کوئی استعفیٰ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہم تو یہ بات بالکل کلیئر کر چکے تھے کہ خواجہ صاحب ایسی کوئی ان کا پلان نہیں ہے۔ خواجہ صاحب نے میاں محمد نواز شریف صاحب سے جب ملاقات کی اپنے قائد سے، تو وہ اور مطمئن ہو گئے ہیں۔ اب ان کے قائد، یہ خبر ہے، میاں محمد نواز شریف صاحب نے خواجہ محمد آصف جو کہ وزیر دفاع ہیں اس وقت، سب سے مضبوط پوزیشن پر ہیں، جن کے پاس کہتے ہیں نا کہ پورا دفاعی نظام، وہ طاقت جس سے دنیا گھبراتی ہے، فوج، ایجنسیاں، ISI، جو وزارت دفاع کے ماتحت ہیں، ان کے کنٹرول میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب کتنے کنٹرول میں وہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن خواجہ آصف صاحب ایک ذمہ دار سیٹ پہ ہیں۔ میاں محمد نواز شریف صاحب جب ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا جی کہ آپ فرنٹ فٹ پہ کھیلیں، آئیں اور چھکے اور چوکے لگائیں، اور خواجہ آصف صاحب اس کے ایکسپرٹ ہیں، یاد رکھیں۔ باتوں میں چھکے اور چوکے لگانے کے ایکسپرٹ خواجہ محمد آصف ہیں، ان سے اچھا کوئی بھی کھلاڑی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں جو انہوں نے بیان دیا تھا پرتگال میں بیوروکریسی کے حوالے سے کہ ان کی بڑی جائیدادیں اور بڑا معاملات ہیں۔ یس، بالکل ٹھیک کہا تھا انہوں نے، بالکل ایسی ہی ہے۔ پرتگال میں نہیں ہے، دنیا کے مختلف ممالک کے اندر جو ہے بیوروکریسی نے جو ہے نا اپنے پنجے گاڑے ہوئے، پنجے گاڑنے سے مراد اپنی جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں۔ اور آپ ذکر کرتے ہیں کہ حکومت کی نااہلی، حکومت کی کون سی نااہلی؟ یہ حکومت تو بیچاری جمعہ 8 دن ہوئے، یہ تو کئی سالوں پر محیط ہے ان کی کرپشن۔ اور یہ جو موجودہ بیوروکریٹس ہیں، ان کی نہیں، سابقہ جو ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، وہ بھی عیاشی کی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اور ایسے ہی ہے، ایک سرکاری ملازم گریڈ 19، 20، 21، 22 کا کیوں نہ ہو، اس کی تنخواہ جو ہے، اس کی تنخواہ اور اس کے لائف سٹائل اور اس کے اثاثوں کی آپ چھان بین کر لیں، آپ کو سب فرق واضح نظر آ جائے گا۔ اتنا لمبا چوڑا کام ہی نہیں ہے۔ خواجہ آصف کہہ ٹھیک رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا جی کہ میں کوئی نام بتاؤں گا، آپ کچھ کریں گے۔ اب کوئی نیا جو لیٹسٹ اس سٹوری کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہے کہ رولا پڑ گیا ہے، تو میں اب نام تو مجھے لینے پڑیں گے۔ میں یہ سمجھوں گا کہ خواجہ محمد آصف جو ہیں وہ کسی کے نام نہیں لے سکتے۔ نام لینے سے مراد حاضر سروس کسی بیوروکریٹ کا نام نہیں لے سکتے، میں چیلنج کرتا ہوں، کیونکہ سیاستدان، یس، وہ نہیں لے سکتے۔ اگر کسی کا نام لیا بھی تو ریٹائرڈ بیوروکریسی کے جو لوگ ہیں ان کا لے سکتے ہیں، حاضر سروس کا وہ نہیں لے سکتے، یاد رکھیں، کیونکہ سیاستدانوں کی اپنی بہت کمزوری ہیں۔ اور ایک سیکٹری کسی محکمے کا، کسی وزارت کا جو ہے، اب خواجہ آصف کو ہی پتا ہوگا، جو وزیر دفاع ہیں، خود دیکھیں اتنی اہم پوزیشن کے اوپر ہیں، ان کا جو سیکٹری ڈیفنس ہے وہ کتنا تگڑا ہے۔ وہ خواجہ
حقیقت تو یہی ان سے میں تگڑا کہہ ہے. رہا ہوں کہ وہ خود ان کو پتا ہوگا. تو اس وقت ہر منسٹری کا جو سیکٹری ہے وہ کتنا طاقتور ہے, وہ کتنا اسٹرانگ ہے, وہ بیوروکریسی کا کیا کون سا پلر ہے, یہ منسٹری جانتے ہیں. ان کے ساتھ بگاڑ کے, ان کے ساتھ خراب کر کے, ان کو چیلنج کر کے آپ اپنی وزارت نہیں چلا سکتے. تو یہ بیوروکریسی کا کنٹرول اور یہ بیوروکریسی کا وہ شکنجہ ہے جس کے اندر اس ملک کی جو ہے نا اشرافیہ, اس ملک کے جو سیاستدان ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں, اس سے نکل نہیں سکتے کیونکہ خود پاک نہیں ہیں, خود جو ہے اس سسٹم کے اندر شامل ہیں, کرپشن بھی کرتے ہیں, دو نمبریاں بھی کرتے ہیں, بے ایمانیاں بھی کرتے ہیں, چوریاں بھی کرتے ہیں, سب معاملات کرتے ہیں. لیکن یہ بہت کم کرتے ہیں. یاد رکھیں, یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے. سیاستدان اتنا سا کرتے ہیں, بیوروکریٹ اتنا کرتے ہیں. مطلب وہ جو انہوں نے کہا نا کہ بچہ کچھ سیاستدان یس بالکل ٹھیک کہا, ٹھیک ہے, لیکن تھوڑا کیا, زیادہ کیا تو صحیح نا, برابر کے شریک تو ہیں, شریک جرم ہو گئے. لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے نا کہ آپ دوسری طرف دیکھیں تو ٹیکنیکلی تو سیکٹری ان کے انڈر ہیں یا بیوروکریسی تو ان کے انڈر ہے نا. لیکن ہر دیکھیں بات یہ ہے کہ بس وہ آپ نے بہت اچھی بات کی نا کہ وہ بہت اچھے سے جانتے ہیں وہ کتنا ان کے پاس کنٹرول ہے. بالکل ایسی ہے, ان کو بہت بہتر پتہ ہے. اور یہ نظام ہماری اس ملک کی بیوروکریسی نے کنٹرول کیا ہوا ہے. سیاستدان بیچارے بے قصور ہیں, سیاستدان بیچاروں کا اتنا سا قصور ہوتا ہے, اتنا پیش کر دیا جاتا ہے. جن کا اتنا قصور ہوتا ہے ان کو پوچھتے نہیں. یہ حقیقت ہے. کیسر تولی بہت شکریہ. ناظرین ویڈیو کا اختتام کریں گے. اختتام سے قبل ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, ویڈیو کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار اس حوالے سے ضرور کیجیے گا کہ ہماری بیوروکریسی پاکستان کے اندر کیا اتنی تگڑی ہے, یا ان کا جو کیسر تنولی نے بھی بات کی کہ اتنا لیوش سٹائل, کس طرح سے ان کے پاس پیسہ آتا ہے. اپنی رائے کا اظہار ضرور اس حوالے سے کیجیے گا. اسی کے ساتھ مجھے اور کیسر خان تنولی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.